دو تو اس کے لیے کچھ نہیں، ارب روپیہ دے دو تو اس کے لیے کچھ نہیں، وہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ سارے عالم کا بادشاہ ہے، وہ تو دل دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اچھا پھر پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ایک بات اور بتلا دیجئے، تو بولو کیا بات ہے؟ کہ یہ بتلا دیجئے کہ ہمارے صدقے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ سمجھے بات کو؟ سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فوراً آپ نے فرمایا، اسی لمحے آپ نے فرمایا تمہاری اولاد۔ آج کہیں فساد ہو جائے، کہیں مصیبت آ جائے، سارا گاؤں دو دو چار چار ٹرک بھر کے لے جائیں گے، گاؤں میں رشتہ دار ہیں ان کے گھر کھانے کو نہیں ہے، گاؤں میں ملنے والے ہیں ان کے گھر کھانے کو نہیں ہے، گاؤں میں غریب ہیں ان کے گھر کھانے کو نہیں، کوئی نہیں دیکھتا، ہاں وہاں لے کر جائیں گے تاکہ نام ہو کہ اس گاؤں سے 10 ٹرک آیا تھا سامان۔ تو میرے دوستو بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ اگر اپنی زندگی کو صحیح رکھنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو سیدھے راستے پر رکھنا چاہتے ہو، آقا فرماتے ہیں عذاب قبر سے، قبر کے عذاب سے بچنا ہے صدقہ کرو۔ آقا فرماتے ہیں بیماریوں سے بچنا ہے صدقہ کرو۔ آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو سیدھے راستے پر چلانا ہے صدقہ کرو۔ اور کتنا؟ اتنا کہ 1% کم نہ ہو۔ تو میرے دوستو صدقہ ہوگا؟ ہوگا؟ کرو گے؟ آج ہی سے انشاءاللہ عمل ہوگا ضرور، یاد رکھو گے اس بات کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے، اب انہوں نے تو منع کر دیا اور اذان بھی ہونے والی ہے، نہیں تو مجھے اب کچھ باتیں یاد آنی شروع ہوئی تھیں، اب میں دیوبند جاؤں گا پھر کبھی آؤں گا تو کروں گا باتیں انشاءاللہ۔ ہمارے اکابر نے عمارت شریعہ جو قائم کی، اور عمارت شریعہ کا جو مقصد ہے، اس مقصد کا حصول ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، شریعت کی بقا اور اس کی حفاظت۔ اور اس میں جماعت کون سی ہے؟ جمعیت علماء ہند کا پلیٹ فارم ملی مسائل میں سب کے لیے ہے، جو چاہے آ جائے۔ اور اسی طرح سے عمارت شریعہ کا پلیٹ فارم جو مسلمان ہے، درگاہ سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی، خانقاہوں سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی، مدرسوں سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی، سب کا مشترک پلیٹ فارم جو ہے وہ عمارت شریعہ ہے۔ اس سے عمارت شریعہ کا مقصد کیا ہے؟ شریعت کی حفاظت اور اس کی بقا۔ سمجھ گئے بات؟ کیا مقصد ہے عمارت شریعہ کا؟ بولو۔ شریعت کی حفاظت اور اس کی بقا۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم یہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ